اس ویڈیو میں ہم روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حوالے سے بات کریں گے۔ روس اور یوکرین کے تنازع کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس حوالے سے روس کے خدشات کیا ہیں؟ روس کے حالیہ اقدامات کیا ہیں؟ یہ کشیدگی آخر کیوں بڑھ رہی ہے؟ روس کے صدر کیا چاہتے ہیں؟ کیا روس واقعی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ تنازع کہاں جا کر اور کیسے ختم ہوگا؟ اس تنازع میں یورپ کا کیا کردار ہے؟ اس تصادم میں چین کا کیا رول ہوگا؟ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کیا رول ہے؟ اور انڈیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان تمام باتوں کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ روس اور یوکرین کے تنازع کا تاریخی پس منظر۔ سوویت یونین میں شامل ہونے سے قبل یوکرین روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن یوکرین کو علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کرنا کئی تاریخی اسباب سے روس کے لیے مشکل رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا، اور سن 988 میں شہزادہ ولادیمیر نے روس کو آرتھوڈاکس کرسچینٹی سے متعارف کرایا تھا۔ آج یہی شہر یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ سن 1654 میں روس اور یوکرین ایک معاہدے کے تحت زار روس کی سلطنت میں متحد ہو گئے تھے، اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ سوویت یونین میں شامل ہونے سے قبل روسی سلطنت کے دور ہی سے یوکرین کی علیحدہ شناخت برقرار رکھنے کی کوششوں کو دبایا گیا۔ اس کے لیے یوکرین کی زبان پر بھی کڑی پابندیاں عائد کی گئیں۔ سن 1917 کے انقلاب کے بعد بھی بالشوک فوجوں نے یوکرین پر حملے جاری رکھے، اور یوکرین کے علیحدہ ملک بننے والی کسی آواز کو سر اٹھانے نہیں دیا گیا۔ یوکرین کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم نہ کرنا وہ واحد نقطہ تھا جس پر روس میں انقلاب لانے والے اور ان کی مخالف روسی فوج دونوں یکساں موقف رکھتے تھے۔ روس میں انقلاب کے بعد سن 1920 سے 1930 کے دوران سوویت آمر جوزف اسٹالن نے یوکرین کے علیحدہ ریاست بننے کے امکانات ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں اور کسانوں کے خلاف دہشت گردی کی منظم کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سوویت دور کے آخری برسوں تک یوکرین کی علیحدہ حیثیت کے حامیوں کے خلاف سخت پالیسیاں نافذ رہیں۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے آزادی کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے اپنے روابط بڑھانا شروع کیے۔ نیٹو نے بھی مشرقی یورپ میں اپنا دائرہ اثر بڑھانے کے لیے کئی ممالک کو دفاعی اتحاد کا حصہ بنانا شروع کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین ایک بالادست قوت کے طور پر ابھری تھی۔ اسی لیے کولڈ وار ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ رہنے والے یورپی ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کیا۔ یوکرین بھی ان ممالک میں شامل تھا، لیکن سوویت یونین میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ایک حساس معاملہ رہا ہے۔ یوکرین کی داخلی سیاست اور روس کے خدشات کیا ہیں؟ یوکرین ایک کمزور معیشت ہے، اور اس کی سیاست میں روس کے حامی اور مغربی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی حمایت کرنے والے گروہوں میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے اس وقت کے صدر نے سن 2014 میں ماسکو سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا۔ علاقائی سیاست میں روس نے اسے اپنے لیے پسپائی تصور کیا، اور اس کے رد عمل میں سن 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا پر حملہ کر دیا۔ کرائمیا پر روس کے قابض ہونے کے بعد علیحدگی پسندوں نے مشرقی یوکرین میں پیش قدمی شروع کر دی۔ یوکرین کے مشرقی صنعتی مرکز ڈونباس میں روس کے کئی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہیں، اور وہاں ہونے والی لڑائی میں 14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ لڑائی میں شدت آنے کے بعد یوکرین کے مقابلے میں علیحدگی پسندوں کو پسپائی ہونے لگی، تو روس نے ان کی مدد کے لیے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کی مصالحت سے سن 2015 میں یوکرین میں جنگ بندی ہوئی، لیکن صورتحال کا کوئی سیاسی تصفیہ نہ ہو سکا،
اور وقتاً فوقتاً جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سال 2021 کے دوران مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس وقت جنگ کے خطرات منڈلانے لگے جب روس نے یوکرین کی سرحد پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی۔ روس کے حالیہ اقدامات کیا ہیں؟ دسمبر سن 2021 میں امریکہ کے انٹیلیجنس حکام کو یہ معلوم ہوا کہ روس یوکرین کی سرحد پر 1,75,000 سے زائد اہلکار تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان میں سے نصف سے زائد پہلے ہی سے یوکرین کی سرحد پر مختلف مقامات پر ممکنہ حملے کی تیاریوں کے لیے موجود ہیں۔ یوکرین کی وزیر دفاع نے بھی تصدیق کی تھی کہ روس کے زیر انتظام کرائمیا میں 94,000 سے زائد روسی فوجی تعینات ہیں۔ انہوں نے جنوری سن 2022 میں کسی ممکنہ تصادم کے خدشے کا بھی اظہار کیا تھا۔ روس نے اس بارے میں موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر فوج تعینات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی اور کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آخری کشیدگی بڑھ کیوں رہی ہے؟ روس یوکرین پر سن 2015 کی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے مغربی ممالک کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس معاہدے کو روس کی کامیابی قرار دیا جاتا تھا کیونکہ اس کے ذریعے یوکرین کو باغیوں کے زیر اثر علاقوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں یوکرین نے علیحدگی پسندوں کے لیے عام معافی کی پیشکش بھی کی تھی۔ یوکرین بھی روس پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا ہے۔ روس کی تردید کے باوجود یوکرین کا یہ اصرار ہے کہ اس کے مشرقی خطے میں روسی فوج موجود ہے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد روس جرمنی اور فرانس کی شمولیت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکا ہے۔ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے اور اس کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے پر روس امریکہ اور نیٹو کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ روس کا الزام ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو باغیوں سے وہ علاقے واپس لینے کے لیے طاقت کے استعمال پر اکسا رہے ہیں جن کا کنٹرول انہوں نے سن 2014 میں حاصل کیا تھا۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے، لیکن سن 2008 سے اندیا دے رہا ہے کہ وہ جلد اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔ سن 2014 میں روس کی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے یوکرین مغربی ممالک کے قریب ہوا ہے۔ یوکرین نے نیٹو کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، امریکہ سے ٹینک شکن میزائل اور ترکی سے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ روس کے صدر کیا چاہتے ہیں؟ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو خدشہ ہے کہ مغربی ممالک سے بڑھتے ہوئے تعاون کی وجہ سے یوکرین روس کے خلاف نیٹو کے میزائلز کا لانچ پیڈ بن جائے گا۔ صدر پوتن نے جولائی 2021 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ روس اور یوکرین کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ ہم تاریخی طور پر ایک ہی ہیں۔ وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں۔ صدر پوتن ایک ایسے لیڈر ہیں جو داخلی سطح پر بھی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ روس کے پڑوسی ممالک میں انقلاب روس میں احتجاج کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیلاروس میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ وہ یوکرین کی نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت اور وہاں جمہوریت کی مضبوطی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ بعض مبصرین یوکرین کے معاملے پر صدر پوتن کی حالیہ مہم جوئی کو ان کے سیاسی مقاصد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یوکرین پر کشیدگی برقرار رکھ کر صدر پوتن روس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ روس کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گزشتہ برس اپنے ایک انٹرویو میں صدر پوتن نے کہا تھا کہ سوویت یونین کا خاتمہ تاریخی روس کا خاتمہ تھا، جو 1000 سال میں تعمیر ہونے والا ورثہ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صدر پوتن اپنی سیاسی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کو اپنے نامکمل ایجنڈے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ کرائمیا پر قبضہ ہونے کے بعد روس میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا روس واقعی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے؟ روس تاحال یوکرین پر حملے کے امکانات کو مسترد کرتا رہا ہے۔ اس سے قبل یوکرین کی سرحد پر حالات کشیدہ ہونے کے بعد روس نے نیٹو سے چند ضمانتیں مانگی تھیں، جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ نیٹو اس کی سرحد کے ساتھ کارروائیاں نہیں کرے گا اور یوکرین کو مغربی فوجی اتحاد میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
روس یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے معاملے پر اسے ویٹو کا حق دیا جائے۔ امریکہ اور نیٹو ان کے مطالبات کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ یوکرین کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یوکرین کی سرحد پر فوجی قوت بڑھا کر روس نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے معاملے پر روسی موقف تسلیم کرانے کے لیے کسی بھی حد تک دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اگرچہ روس کے عزائم واضح نہیں ہیں، لیکن ماضی میں اس کا طرز عمل تشویشناک ضرور رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تنازع کہاں جا کر اور کیسے ختم ہوگا۔ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں، تاہم تمام فریق اپنے اپنے موقف پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور اگر آنے والے دنوں میں اس مسئلے پر مزید بات چیت ہوتی ہے تو اس کے لیے اپنی اپنی پوزیشن کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے اور ایسی کوئی صورتحال اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی جیسی صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے۔ روس نے کچھ ایسا انداز اختیار کرنا شروع کر دیا ہے جیسے وہ پھر سے سوویت یونین بن گیا ہو۔ وہ دوسرے ملکوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ خیال رہے کہ روس اس بات کی بار بار تردید کر چکا ہے کہ وہ یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے یا اس کے خلاف اس کے کوئی جارحانہ عزائم ہیں۔ روس مغرب سے اس وعدے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو اتحاد میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی خود مختار ملک پر کوئی دوسرا ملک اپنی مرضی مسلط کر دے، اور مغربی اتحاد اسی رجحان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بحران آنے والے دنوں میں زیادہ سنگین نوعیت اختیار کرے گا۔ اس تنازع میں یورپ کا کیا کردار ہے؟ یورپ پوری طرح سے متحد ہے، البتہ جرمنی کے کچھ مسائل ہیں، لیکن بظاہر کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ چین انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل کرے گا اور انتظار کرے گا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کس حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بھی اپنے عزائم ہیں، لیکن ابھی وہ اس حد تک جارحیت کے قریب بھی نہیں جہاں روسی پہنچ گئے ہیں۔ اس سب کا آخر کیا نتیجہ نکلے گا، ابھی اس کا اندازہ خود فریقوں کو بھی نہیں ہے۔ ابھی تمام فریقوں کی اعلیٰ قیادتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا۔ اس وقت دونوں فریق ایک دوسرے سے گیم کھیل رہے ہیں، یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے کسی صورت نہیں ہٹیں گے، اور بین الاقوامی سیاست میں یہ کھیل عام ہے جس سے فریقین اپنے موقف کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں اگر روسی کارروائیوں کے جواب میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے روس اور اس کی قیادت پر تعزیرات عائد کیں، اور پھر روس نے بھی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، تو روس اور خاص طور پر یورپ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ یورپ روس کی گیس اور پیٹرولیم پر کافی حد تک انحصار کرتا ہے، اور روس نے ابھی سے اپنی گیس کی ترسیل پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب یورپ میں گیس کی قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب اگر روس یورپ کے لیے اپنی گیس پوری طرح سے بند کر دے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا حالت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی روس کو بھی نتائج بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اگر یورپ کا بڑی حد تک انحصار روسی گیس اور ایندھن کی درآمد پر ہے تو روسی معیشت کا بھی کسی حد تک انحصار اس گیس اور ایندھن کی فروخت سے ہونے والی آمدنی پر ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ فوجی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ کسی فوجی تصادم کے نتائج کسی بھی فریق کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اگر نوبت تعزیرات تک پہنچی اور امریکہ اور مغربی اتحاد اور روس نے تعزیرات اور جوابی تعزیرات کا سلسلہ شروع کر دیا تو روس کو تو مشکلات ہوں گی ہی، مگر یورپ بھی مشکلات سے نہیں بچ سکے گا۔ ماہرین کے مطابق تعزیرات کو مذاکرات کے دوران ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جبکہ اصل مقصد مذاکرات اور ان میں اپنا موقف منوانا ہوگا، اور اس کے لیے ایک جانب روس اور دوسری جانب مغربی اتحاد کو کسی نہ کسی حد تک سمجھوتے پر رضامند ہونا پڑے گا۔ یورپی معیشت دنیا کی 1/3 معیشت ہے، اور اگر یورپ میں معیشت عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے تو عالمی معیشت پر اس کے سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال بنی تو بعض عالمی مالیاتی اداروں کے غیر رسمی تخمینوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی معاشی پیداوار میں تقریباً 2% تک کمی ہو سکتی ہے۔ روس اور یوکرین کے تنازع میں چین کا کیا کردار ہے؟
یوکرین پر روس اور مغرب کے درمیان مخاصمت کو چین بڑھتی ہوئی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زائد روسی فوجیوں کی تعیناتی کے ساتھ مغربی ممالک میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ کرملن فوجی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ماسکو نے ایسے کسی منصوبے کی تردید کی ہے۔ مغربی ممالک نے دھمکی دی ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس کے خلاف شدید اور مثالی اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اگر روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات منقطع ہوتے ہیں تو کیا روس مدد کے لیے مشرق یعنی کہ چین کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ایک واضح پالیسی ہے کہ دنیا کو جابر حکمرانوں کے لیے محفوظ بنایا جائے، اور صدر شی جن پنگ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک سرکردہ سوشلسٹ ملک ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور چین اس اعتبار سے سابق سوشلسٹ ممالک کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ لہٰذا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی قیادت میں 2 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھا جاتا ہے کہ وہ حمایت کا مستحق ہے۔ چین خود ایشیا کے علاقے میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس نے روس کو سیاسی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ خارجہ پالیسی کی یہ رابطہ کاری یقینی طور پر بڑھے گی، کیونکہ روسی نقطہ نظر سے روس اور چین کے درمیان فوجی شراکت داری میں شدت ان اہم تکالیف میں سے ایک ہے جو روس امریکہ اور نیٹو کو پہنچا سکتا ہے تاکہ ان قوتوں کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کر سکے۔ نیٹو میں شامل ممالک روس کی ممکنہ جارحیت کو روکنے کے لیے مشرقی یورپی رکن ممالک میں فوج کی تعیناتی بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یورپ میں ممکنہ تعیناتی کے لیے مزید 8,500 فوجیوں کو الرٹ پر رکھا ہے۔ چین کسی بھی روسی حملے پر نیٹو اور امریکہ کے رد عمل کو بغور دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ مشرقی یورپی ریاستوں میں اتحادی ممالک کے فوجی تعینات ہیں، لیکن کوئی بھی ملک یوکرین کے دفاع کے لیے اپنی فوج روس کے اس پڑوسی ملک بھجوانے کی بات نہیں کر رہا، اور یقیناً چین اپنے علاقائی تنازعات کو پیش نظر رکھ کر اس صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ تائیوان چین کا سب سے بڑا علاقائی تنازع ہے، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بیجنگ یوکرین میں رونما ہونے والے جن واقعات کو دیکھ رہا ہے ان کے حساب کتاب میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ چینی امریکیوں اور یورپیوں کو بڑی باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ کام نہیں کر رہے۔ اب ہم بات کریں گے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے۔ امریکہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے مخاصمانہ تعلقات کے باوجود چین اور روس کے مفادات ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ چین نے مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جو کسی بھی تنازع کی صورت میں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بیجنگ کا ملٹی ٹریلین ڈالر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یوکرین سمیت کئی سابق سوویت بلاک کی ریاستوں سے گزرتا ہے۔ ایک براہ راست ٹرین اور فیری فیئر لنک 2016 میں کھولا گیا، جو روس کو نظر انداز کرتے ہوئے جارجیا، آذربائیجان اور قازقستان کے راستے یوکرین کی بندرگاہ سے چین کو جوڑتا ہے۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع الیشوسک یوکرین چین کو اناج فراہم کرتا ہے۔ 2025 تک بیجنگ اور کیف کا مقصد 2 طرفہ تجارت کو 50% بڑھا کر $20 بلین سالانہ کرنا ہے۔ چین نے کیف کے لیے ایک نئی میٹرو لائن سمیت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بھی فنڈز فراہم کیے ہیں۔ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو کیا خطے میں بیجنگ کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فی الحال چین اس بارے میں بہت کم تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر زیادہ فوری اثر درحقیقت قازقستان میں روسی فوجی مداخلت کا ہوگا، اور چینی حکومت نے درحقیقت یہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ان کو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں۔ ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس وقت آمرانہ ریاستوں اور آمروں کی حمایت کی جائے تاکہ وہ اقتدار میں رہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے سربراہ شی جن پنگ نے فروری 2022 میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے پہلے ملاقات کی، جس میں انہوں نے امریکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے قریبی تعاون اپنانے پر زور دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ پوٹن اور شی کی اب تک کی یہ 38ویں بالمشافہہ ملاقات تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے میں جب دونوں ملکوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے مراسم میں مزید قربت پیدا کریں۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد فوج تعینات کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں تنازع بھڑک اٹھا ہے۔
یہ بات ابھی واضح نہیں ہوئی ہے کہ آیا یوکرین کے معاملے پر چین کس حد تک روس کی حمایت میں آگے جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اگر بیجنگ اولمپکس کے دوران یوکرین کا تنازع مزید بھڑک اٹھے۔ پیوتن اور زی کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں یوکرین کا کوئی واضح ذکر سامنے نہیں آیا، تاہم دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملک نیٹو کی مزید وسعت کے خلاف ہیں اور فوجی اتحاد سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کولڈ وار کے رویے کو ترک کیا جائے۔ امریکہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین پر حملے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، جس کا مقصد روس کا اثر و رسوخ مشرقی یورپ تک بڑھانا ہے۔ ایک طویل اور کثیر الجہتی بیان میں تائیوان کے معاملے پر روس نے چین کے موقف کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزیرہ چین کا لازمی حصہ ہے اور یہ کہ وہ کسی بھی طور پر تائیوان کی آزادی کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ تائیوان چین کا سب سے بڑا علاقائی تنازع ہے۔ چین کے حکام نے تائیوان کی حمایت کرنے پر حال ہی میں امریکہ کو خبردار کیا کہ یہ بات امریکہ اور چین کے درمیان لڑائی کا سبب بن سکتی ہے۔ چین تائیوان کے خود مختار جزیرے پر اپنے حقوق کا دعوے دار ہے۔ تائیوان اور چین کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہسٹری کی پلے لسٹ میں ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں مل جائے گا۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اپنے بیان میں صدر پیوتن اور زی نے بیرونی طاقتوں کی جانب سے اپنے قرب و جوار کے علاقوں کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کی ہے، تاہم بیان میں کسی خاص خطے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں فریق ان علاقوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ پیوتن اور زی نے ایشیا کی جانب اثر و رسوخ بڑھانے پر امریکہ پر نکتہ چینی کی، جس کے لیے چین کا کہنا ہے کہ ایسا طرز عمل اس کے دائرہ اختیار میں اضافے کی کوششوں کے منافی ہے۔ دونوں سربراہان نے کہا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک سے متعلق امریکہ کی اس حکمت عملی کے خلاف انتہائی چوکنا ہیں جس کا بقول ان کے امن اور سلامتی پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی جانب سے 3 فریقی اتحاد قائم کرنے پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایک طویل مدت سے روس اور چین امریکی موقف کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یکساں موقف اختیار کرتے رہے ہیں، جہاں بحیثیت مستقل ارکان تینوں ملکوں کو ویٹو کے اختیارات حاصل ہیں۔ رفتہ رفتہ چین روس کے موقف کے قریب تر آ چکا ہے۔ چین کی جانب سے یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ سن 2008 میں جارجیا اور 2014 میں کرائمیا پر حملوں کے وقت چین روس کے ساتھ شراکت داری میں اتنا قریب نہیں تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی حملے کی صورت میں یوکرین میں انسانی زندگی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ روس کے لیے یہ حملہ اسٹریٹجک ویلیو کا موجب ہوگا، کیونکہ امریکہ روس کے خلاف تیزی سے سخت اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے، جو کہ روسی معیشت کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ یاد رہے کہ روسی صدر یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شمولیت کے مخالف ہیں اور اسے ماسکو کی سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ مغربی ملکوں کا اصرار ہے کہ یوکرین کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ سوال کہ آیا امریکہ تائیوان پر چین کے ساتھ جنگ کرے گا، ایشیا میں ایک جائز تشویش ہے۔ اگر چین ایک دن تائیوان پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا امریکہ تب بھی ایسا ہی کرے گا؟ تائیوان ایک ایسا جزیرہ ہے جو خود کو ایک آزاد ملک کے طور پر دیکھتا ہے، جو امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اتحادی مانتا ہے۔ کیونکہ امریکہ اور چین کی دشمنی بڑھ رہی ہے اور تائیوان اپنے خود ساختہ فضائی دفاعی زون میں اکثر چینی جنگی طیاروں کی تیراندازی کے اطلاعات دیتا ہے، امریکہ جان بوجھ کر اس بارے میں مبہم رہا ہے کہ اس طرح کے حملے کی صورت میں وہ اصل میں کیا کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ واشنگٹن سفارتی طور پر بیجنگ کی طرف سے وضع کردہ ون چائنا پالیسی کو تسلیم کرتا ہے، یہ موقف کہ وہاں صرف ایک چینی حکومت ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ تائیوان اور یوکرین میں جغرافیائی اور سیاسی حالات بالکل مختلف ہیں۔ امریکہ کے تائیوان کے ساتھ بہت گہرے تاریخی تعلقات ہیں اور وہ اسے ایشیا کے لیے امریکہ کی نظریاتی، سفارتی اور فوجی حکمت عملی کے ایک اہم حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ چین روس نہیں ہے اور تائیوان یوکرین نہیں ہے۔ یوکرین کے مقابلے تائیوان پر امریکہ کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ روس اور یوکرین کے تنازع سے انڈیا کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ امریکہ کی قیادت میں نیٹو ممالک اور روس کے درمیان یوکرین کے معاملے پر بڑھتے ہوئے تنازع کے باعث انڈیا کی سفارتی حکمت عملی کی اب بھرپور آزمائش ہو رہی ہے۔
کیونکہ یہ اپنے دو اہم اسٹریٹجک شراکت داروں امریکہ اور روس کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اس معاملے میں ہندوستان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہے گا، لیکن انڈیا اسٹریٹجک طور پر بھی روس کے قریب ہے۔ نئی دلی طویل عرصے سے روسی دفاعی ساز و سامان اور ہتھیاروں کا خریدار رہا ہے، اس لیے اب بھی ماسکو پر اس کا انحصار برقرار ہے۔ انڈیا کو چین کے جارحانہ رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے روس کا تعاون حاصل کرنا اس کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں انڈیا نے 31 جنوری 2022 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کشیدگی پر بحث کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن جب بات چیت ہوئی تو وہاں موجود انڈیا کے نمائندے نے اس کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں دیرپا امن اور استحکام کی اپیل کی۔ روس اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان انڈیا کی یہ بھرپور خواہش ہے کہ اس کے اسٹریٹجک شراکت دار آپس میں نہ ٹکرائیں، کہ کہیں نئی دلی کو کسی ایک کی طرفداری نہ کرنی پڑ جائے، کیونکہ ایسے میں اس کا طویل عرصے سے قائم اسٹریٹجک خود مختاری کا موقف خطرے میں پڑ جائے گا۔ انڈیا روس میزائل معاہدے سے امریکہ ناراض ہے۔ انڈیا اپنی فوجی ضروریات کے لیے روس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ انڈیا اپنا 55% فوجی ساز و سامان روس سے خریدتا ہے۔ انڈیا روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ امریکہ اس معاہدے کو منسوخ کرنے کے لیے انڈیا پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن انڈیا کا موقف ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہے اور وہ ہتھیاروں کی خریداری کے معاملے میں قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ انڈیا بیجنگ کے ساتھ اپنے حل طلب سرحدی تنازع پر کوآڈ گروپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اتحاد کا بھی خواہاں ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے چائنا فیکٹر کے بارے میں۔ یوکرین کے معاملے میں روس کی امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا، اور اگر اس پر پابندیاں لگائی گئیں تو چین کے ساتھ اس کی قربتیں مزید بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے روس اور چین کے درمیان فوجی تعاون بھی تیزی سے بڑھے گا۔ اگر انڈیا یوکرین کے معاملے میں خفیہ طور پر امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو نئی دلی کو روس کی جانب سے اسلحہ فراہمی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ واضح رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے معاملے میں روس نے اب تک کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ انڈیا کو امید ہے کہ روس مستقبل میں بھی اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گا۔ امریکہ اب تک انڈیا کا سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ اگر انڈیا کو چین کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری ضروری ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط رہے تو انڈیا چین کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، لیکن روس کے اندر انڈیا امریکہ اتحاد کے بارے میں خدشات برقرار ہیں اور کم نہیں ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں انڈین مفادات کو نقصان۔ انڈیا ہر حال میں افغانستان جیسی صورتحال سے بچنا چاہے گا۔ امریکہ وہاں سے نکل آیا ہے اور چین نے طالبان کو تسلیم کرنے میں بڑی تیزی دکھائی ہے، جس کی وجہ سے چین نے افغانستان میں سرمایہ کاری کے معاملے میں انڈیا پر برتری حاصل کر لی، جس سے وہاں انڈیا کے منصوبے خطرے میں پڑ گئے۔ نئی دلی نے افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، لیبیا اور یہاں تک کہ چین میں بھی امریکی پالیسیوں کی قیمت ادا کی ہے۔ کیا ہندوستان امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو کی رکنیت نہ دے، یا کیا وہ روس کو یوکرین پر حملہ نہ کرنے پر راضی کر سکتا ہے؟ انڈیا کی تشویش ایک اور معاملے پر بڑھے گی، کیونکہ یوکرین کشیدگی کی وجہ سے امریکہ کی توجہ ایشیا پیسیفک خطے سے مشرقی یورپ کی طرف ہٹ جائے گی۔ کیا انڈیا برابری قائم رکھ سکے گا؟ نومبر سن 2020 میں یوکرین کرائمیا میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی پر اقوام متحدہ میں ایک قرارداد لایا۔ اس وقت انڈیا نے اس تجویز کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اس سے قبل سن 2014 میں منموہن سنگھ کی حکومت نے کرائمیا کے الحاق کے بعد روس پر عائد مغربی پابندیوں کی مخالفت کی تھی۔ تاہم یوکرین کے بحران پر 31 جنوری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انڈیا کے مستقل نمائندے TS تریمورتی کے بیان کی مختلف تشریح کی جا رہی ہے۔ سلامتی کونسل میں انڈیا کے موقف کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ یوکرین روس سرحد پر کشیدگی کو فوراً کم کیا جائے اور تمام ممالک کے جائز سیکیورٹی مفادات کو برقرار رکھا جائے۔
فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ روس یوکرین کے معاملے میں انڈیا انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، لیکن اگر روس نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی ایک بڑے تنازع میں بدل گئی تو انڈیا کو ٹھوس موقف اختیار کرنا پڑے گا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی انڈیا روس یا انڈیا امریکہ تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ روس کبھی ایشیا پیسیفک یا یوریشیا میں چینی تسلط کو برداشت کرے گا؟ اگر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہو جائیں تب بھی روس کو چین کا جونیئر پارٹنر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال رشیا یوکرین تنازع کا بحران آنے والے دنوں میں اور زیادہ سنگین نوعیت اختیار کرے گا، لیکن کسی جنگ کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں۔